الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں
سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کا تیسرا پارہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں، اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ایک پورا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک واقعہ میں نے پچھلے جمعہ آپ کو سنایا تھا، وہ بھی قرآن پاک میں ہے، اور ایک واقعہ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ اس واقعہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر بندہ نبی سے ٹکر لے لے تو پھر ولایتیں کام نہیں آتی، پھر مستجاب الدعوات ہونا کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ مقام پر بھی کوئی ہو تو کوئی مقام باقی نہیں رہتا۔ کہاں وہ اس درجے پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وہ بندہ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی، مستجاب الدعوات، اور کہاں یہ حال کہ اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتا ہے، اور کتا بھی کیسا، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، تو اسے چھیڑے تو بھی بھونکتا ہے، تو اسے نہ چھیڑے تو بھی بھونکتا ہے، اسے کتا کہا۔ کوئی مقام باقی نہ رہا، کوئی درجہ باقی نہ رہا، ہر چیز لٹ گئی، دنیا بھی لٹ گئی، آخرت بھی لٹ گئی، نہ دین رہا، نہ دنیا رہی، نہ آخرت رہی، بالکل وہ مفلوق الحال ہو گیا، اور نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، اپنا کچھ نہ رہا اور نبی کا کچھ نہ گیا۔ یہ پچھلے جمعہ المبارک جو واقعہ بلم باعور کا سنایا تھا، اس واقعے کا حاصل ہے۔ آج بھی ایک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی، مکانات گر چکے، رہنے والے مر چکے۔ مفسرین میں سے جمہور مفسرین، اجماع نہیں، تمام مفسرین کا بالاتفاق قول نہیں، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے، اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی دانائی کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس کی بستی ہے، اور یہ تباہی اس وقت کی ہے جب بخت نصر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 586 سال پہلے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا تھا۔
ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیا تھا، جو زندہ رہ گئے انہیں اپنا غلام بنا کر ساتھ ہی لے گیا۔ بستی اجڑ گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اور یہ گزرنے والا شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ وہ حضرت عزیر نہیں تھے بلکہ حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے، اور ارمیہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے۔ خضر تو ان کا لقب ہے نا، نام ان کا ارمیہ، الف را میم یا الف آگے ہا، ارمیہ۔ بعض نے اوروں کا بھی نام لیا ہے، لیکن جمہور مفسرین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قول کیا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بستی سے گزرے، وہ بیت المقدس کی ہی بستی تھی یا کوئی اور بستی تھی، وہ عزیر علیہ السلام ہی تھے یا کوئی اور شخص تھے، قرآن نے تعین نہیں کیا۔ قرآن نے صرف یہ کہا ہے یا اس شخص کی طرح، اور وہ شخص کون تھا حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون تھا۔ مفسرین کی رائے کے مطابق وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا خضر علیہ السلام تھے۔ اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کے اجڑ جانے کے بعد، اس بستی کے مر جانے کے بعد، تباہ اور برباد ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے زندہ تو کرے گا، یہ تو یقین ہے کہ اللہ زندہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا؟ کس طرح زندگی دوبارہ وجود میں آئے گی؟ یہ سوال کیا، یہ دل میں خیال آیا، سوال آیا۔ پھر وہیں گزرتے گزرتے اسی بستی کے قریب تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ پر ٹھہرے کہ سفر کافی کیا ہے، تھوڑا سستا لے۔ جب سستانے کے لیے لیٹے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر دی، موت مسلط کر دی۔ جب موت مسلط ہوئی تو کتنی دیر تک موت مسلط رہی؟ 100 عام، 100 سال تک کے لیے، 100 سال تک وہ وہیں پر موت کی حالت میں پڑے رہے۔ ثم بعث، 100 سال گزر جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ قال کم لبثت، 100 سال گزر جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ کتنی دیر گزر جانے کے بعد؟ بولیے 100 سال گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھا کم لبثت، تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یہاں ٹھہرا ہوں۔ پھر کہا نہیں، ایک دن بھی پورا نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب سوئے تھے، لیٹے تھے، تو اس وقت سورج کافی چڑھ چکا تھا، اور جب اٹھے تو غروب ہونے میں ابھی وقت باقی تھا، ابھی غروب ہونے میں بھی وقت باقی ہے، اور جب سویا تھا تو اس وقت سورج کافی چڑھ چکا تھا، اس لیے میں پورا دن بھی یہاں نہیں ٹھہرا، ایک دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 100 سال ہو گئے۔ تفسیر روح البیان والے نے بتایا ہے کہ اس وقت حضرت ارمیہ علیہ السلام کی عمر 30-32 سال تھی، حضرت عزیر علیہ السلام 30
32 سال عمر تھی اور 1.5 سال کا آپ کا بیٹا بھی تھا۔ جب آپ 100 سال بعد اٹھے تو 32 سال کے ہی اٹھے، بوڑھے نہیں ہوئے۔ اگر کمر کبڑی ہو چکی ہوتی، اگر بال سفید ہو چکے ہوتے، اگر لباس بوسیدہ ہو چکا ہوتا، اگر دانت گر چکے ہوتے تو کبھی یہ جواب نہ دیتے کہ میں 1 دن ٹھہرا ہوں، بلکہ ان قرائن کو دیکھ کر بتاتے کہ کتنا وقت ہو چکا ہے، پھر اپنا اندازہ بتاتے۔ جوان سوئے تھے، جوان ہی اٹھے، اس لیے بے تردد کہہ دیا 1 دن ٹھہرا ہوں، 1 دن ٹھہرا ہوں یا 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، 1 دن نہیں گزرا بلکہ 100 سال گزر چکے ہیں۔ آپ 32 سال کے سوئے، 32 سال کے اٹھے، اور اتنے عرصے میں آپ کا بیٹا 102 سال کا ہو چکا۔ باپ 32 سال کا اور بیٹا 102 سال کا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، کھانے کی چیزیں جو سفر میں ساتھ لی تھی انہیں دیکھو، پینے کے لیے جو مشروبات لیے تھے انہیں دیکھو، لم یتسنہ، ان کی بو بھی نہیں بدلی تھی۔ 100 سال گزر جانے کے بعد کھانا خراب نہیں ہوا، بلکہ ان کا ذائقہ بھی اس کھانے کا چینج نہیں ہوا، جیسا تھا تازہ اسی طرح تازہ تھا۔ فرمایا وانظر الی حمارک، اب گدھے کی طرف دیکھیں، اب گدھے کی طرف دیکھیں۔ جب گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی کھال بھی اڑ چکی، گوشت بھی اڑ چکا، ہڈیاں بکھر چکی، اور بکھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھا تو گدھے کی حالت بتا رہی ہے کہ 100 سال ہو چکا، کھانے کی حالت بتا رہی ہے کہ ابھی 1 ہی دن بھی نہیں ہوا، کھانے کی حالت بتا رہی ہے کہ 1 دن، گدھے کی حالت بتا رہی ہے کہ 100 سال گزر گیا۔ اپنا وجود اور کھانا یہ بتا رہا ہے کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، اور اسی جگہ تھوڑے فاصلے پر گدھا ہے اور اس کا وجود بتا رہا ہے 100 سال بیت گیا۔ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ 100 سال بیت گیا۔ اب تیرے رب کی یہ قدرت ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہوئے، ایک ہی مقام پر رہتے ہوئے، ایک ہی حالت میں رہتے ہوئے، وہی اتنا ہی وقت کھانے کے لیے 1 دن اور گدھے کے لیے 100 سال۔ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ ذرا سائنس کے قواعد اور ضابطے اور اصول دہرانا اپنے ذہن میں۔ کس طرح ممکن ہے؟ ایک جگہ ہے، ایک زمانہ ہے، ایک وقت ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند اور وہی ستارے، لیکن گدھے کے لیے 100 سال، کھانے کے لیے 1 دن۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم اس واقعہ سے سبق سیکھ سکتے ہیں، برکت کا ہونا اور نہ ہونا۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا برکت، یہ تمہارے رب کا ایک کرم ہے، ایک غیبی لشکر ہے۔ اگر برکت ہو تو 1 روپیہ لاکھ کا کام دیتا ہے، برکت نہ ہو تو 1 لاکھ 1 روپے کی طرح جاتا ہے۔ جس طرح یہ وقت کہ 1 دن کھانے کے لیے تو وہی 1 دن رہا، لیکن گدھے کے لیے پورا 100 سال بن گیا۔ یہ تیرے رب کی طاقت اور قدرت ہے کہ کسی چیز کے فوائد کو بکھیر دے یا کسی چیز کے منافع کو سمیٹ دے۔
وہ تیرے لیے غیر نافع بن جائے یا تیرے لیے ایک نقصان دینے والی چیز فائدہ مند بن جائے، تو یہ چیزوں کا کمال نہیں، اگر توجہ ہے تو ذرا بول دیجیے، یہ پیسے کا کمال نہیں، یہ تیرے رب کی مہربانی ہے۔ اس لیے جتنی کوشش پیسے کی تلاش میں کرتا ہے اتنی کوشش اللہ سے برکت لینے کے لیے بھی کر لے۔ اگر وہ برکت میسر آ گئی تو تھوڑا پیسہ تیرے زیادہ کام کر جائے گا، اور اگر وہ برکت نہ رہے تو زیادہ روپے بھی تیرے لیے کوئی کام کرنے والے نہیں ٹھہرتے۔ اور یہ تیرے رب کی قوت اور طاقت ہے، ایک دن کھانے کے لیے اور اتنا ہی دورانیہ جو کھانے کے لیے ایک دن ہے، اتنا ہی دورانیہ گدھے کے لیے 100 سال بن گیا، گدھے کے لیے 100 سال بن گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اسے دیکھ، وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، غور سے دیکھ، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دینا۔ تیرے وجود کو جنہوں نے تجھے اپنے بچپن میں دیکھا تھا وہ آج اپنے بڑھاپے میں تجھے دیکھیں گے، جنہوں نے اپنے بچپن میں تجھے دیکھا تھا وہ تجھے بڑھاپے میں دیکھیں گے، اور انہوں نے تجھے جوان ہی دیکھا تھا تجھے جوان ہی دیکھیں گے، تجھے جوان دیکھا تھا اور تجھے جوان ہی دیکھیں گے۔ تیرے وجود کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اب ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھو، ہم انہیں جمع کیسے کرتے ہیں۔ گدھے کے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھو کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں، جوڑ کو جوڑ کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ دیکھ اس گدھے کے وجود اور گوشت کے اور پٹھوں کے حصے کچھ مٹی میں مٹی بن چکے، کچھ ہواؤں میں ذرے بن کر اڑ چکے، کچھ فضا کے اندر کیمیکلز کی شکل اختیار کر چکے، کچھ پرندوں کے پیٹوں میں جا چکے۔ اب دیکھ اس کے بکھرے ہوئے اعضاء کو، ذروں کو ہم کیسے اکٹھا کرتے ہیں، اور کس طرح ہم اس کو گوشت کا وجود دیتے ہیں، اور کس طرح ہم ان ہڈیوں پر گوشت کی چادر چڑھاتے ہیں۔ انہیں دیکھ، فلما تبین لہ، جب اس کے لیے یہ چیز ظاہر ہو گئی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ بکھرے ہوئے ذروں کو بھی اکٹھے کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گلے سڑے گوشت کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، بکھری ہوئی ہڈیوں کو پھر مجتمع کر دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کے سامنے یہ سب کیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب تو میں نے آنکھوں سے دیکھ کر علم یقین حاصل کر لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ مار بھی دیتا ہے، زندہ بھی کر دیتا ہے، یہ نقشے مٹا بھی دیتا ہے، ان کو دوبارہ پھر انہی نقشوں پر، انہی شکلوں پر، انہی صورتوں پر، انہی حیتوں پر دوبارہ اکٹھا کر دے گا۔ اور میرے رب کو یہ ساری طاقتیں حاصل ہیں، ساری قوتیں میرے رب کو حاصل ہیں۔ اب اس واقعہ میں، اس واقعے کو پچھلے واقعے کے ساتھ جوڑیے جو میں نے پچھلے جمعے آپ کو سنایا تھا۔ اس واقعے میں کیا بتایا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ تھا جو مستجاب الدعوات تھا، جس کو اللہ نے آیتیں اور نشانیاں دی تھی، جس کو اللہ نے مقام ولایت دیا تھا، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل تھا، جو قرب کے مقام پر فائز تھا،
لیکن نبی سے ٹکرایا کچھ بھی باقی نہ رہا، نہ وہ مقام رہا، نہ اجابت دعا رہی، اور نہ ہی وہ ولایت رہی، کچھ باقی نہ رہا۔ اور ایک طرف اس واقعے میں غور کریں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نبی کا کھانا، ایک ہے نبی کا گدا۔ دو چیزیں، ایک ہے نبی کا کھانا، 100 سال بیت گیا، ہوا بھی خراب نہیں ہوئی، بول دیجئے 100 سال بیت گیا، ہوا بھی خراب، ذائقہ بھی نہ بدلا، لیکن دوسری طرف گدا ہے جس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں، جس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ دونوں میں غور کریں، کھانے کو خراب ہوتے ہوئے کتنا وقت چاہیے؟ ایک دن؟ بولیے، آج کا کھانا کل تک بمشکل رہتا ہے، اگر رہ جائے تو ذائقہ بدل جاتا ہے۔ بول دیں، فریزر کا تصور نکالے نا اپنے ذہنوں سے، کھانے کو بغیر فریزر کے رکھیں تو آج کا کھانا اگر گرمی کا موسم ہو تو پھر صبح کا کھانا شام تک ذائقہ بدل دیتا ہے، اگلے دن تک تو بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی کھانے کو خراب ہونے کے لیے چاہیے ایک دن، کھانے کو خراب ہونے کے لیے کتنا چاہیے؟ ایک دن۔ اور گدے کی ہڈیاں بکھر گئی، اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ ایک انسانی وجود میں جتنا سٹیمنا اور جتنی قوت اور جتنی انرجی ہر وقت رہتی ہے، سائنسدانوں کے بتانے کے مطابق، ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق 7 دن بندہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے، مرتا نہیں۔ بھوک کی اذیت الگ بات ہے، بدن میں نکاہت اور کمزوری یہ الگ بات ہے، روح نہیں نکلتی، جان نہیں نکلتی، مرتا نہیں، 7 دن بعد مرتا ہے۔ یعنی ہر وجود میں بغیر کھائے پیے زندہ رہنے تک، موت آنے تک 7 دن کی انرجی ہے۔ 7 دن تک بندہ بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے۔ اور جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر انرجی انسان کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ چلو آپ گدے کی اپنی انرجی کو بات نہ کریں، انسانی وجود کا یہ اعتبار کر لیں تو گدے کی جان نکلتے نکلتے 7 دن تو چاہیے، کم سے کم 7 دن بعد اس کی روح نکلے گی، ٹھیک ہے؟ مرنے کے فوراً بعد تھوڑی بندہ گل سڑ جاتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، پھول جاتا ہے، پھر پھٹ جاتا ہے، پھر عذاب بکھرنے لگتے ہیں، پھر کچھ حصہ بٹی کھا جاتی ہے، کچھ حصہ ہے جو کیمیکلز کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کوئی جانور آ کر نوچتے ہیں۔ تو کتنا وقت چاہیے اس پوزیشن تک پہنچتے پہنچتے کہ ہڈیاں بھی بکھر جائیں، ہڈیوں کے ساتھ کوئی گوشت نہ رہے۔ تو گدے کو اس حالت میں جاتے جاتے زیادہ وقت چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کی بنسبت کھانے کو خراب ہونے کے لیے کم وقت چاہیے، کھانے کو خراب ہونے کے لیے کم وقت چاہیے۔ جس کو کم وقت چاہیے، جو زیادہ دیر تک بحال نہیں رہ سکتا، جو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتا، جو جلدی مٹ جاتا ہے، جو جلدی خراب ہو جاتا ہے، جو جلدی فنا ہو جاتا ہے، وہ 100 سال کے بعد بھی تر و تازہ، وہ 100 سال کے بعد بھی تر و تازہ۔ اور جس کو مرتے مرتے کچھ وقت چاہیے، اس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں، اس کی ہڈیاں بھی بولیے۔ آخر فرق کیا تھا؟ گدے کے لیے ٹمپریچر کوئی اور تھا، کھانے کو کسی اور ٹمپریچر میں رکھا تھا۔ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے، وہیں پر کھانا، وہیں پر تھوڑے فاصلے پر گدا۔ تو گدے کی تو ہڈیاں بھی بکھر گئی،
کھانے کا ذائقہ بھی خراب نہ ہوا۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ کھانا نبی کے قریب تھا۔ سبحان اللہ۔ کھانا نبی کے قریب تھا۔ عمومی طور پر کھانے کی چیزیں اس چیز وہاں رہی بیگ میں جو قرب میں رکھا جاتا ہے۔ کھانا نبی کے قرب میں تھا، نبی کے قریب تھا، نبی سے جڑا ہوا تھا، وہ تو خراب بھی نہ ہوا، اور گدھا نبی سے کٹا ہوا تھا۔ گدھا نبی سے دور تھا، خواہ وہ دوری چند قدموں کی تھی، گدھا دور تھا، تباہ ہو گیا، مٹ گیا، عذاب بکھر گئے، فنا ہو گیا، اور کھانا قریب تھا، اس کی ہوا بھی خراب نہ ہوئی، اس کی ہوا بھی خراب نہ ہوئی۔ تو اس واقعہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر نبی کے ساتھ جوڑ کے رہو گے، اگر نبی کے ساتھ جوڑ کے رہو گے تمہاری ہوا خراب نہیں ہوگی، اگر نبی کے ساتھ جوڑ کے رہو گے تمہارا مزاج خراب نہ ہوگا، نبی کے ساتھ جوڑ کے رہو گے تم بھی زندہ رہو گے، تمہارا نام بھی زندہ رہے گا، اور اگر نبی سے کٹ گئے کوئی شے باقی نہیں رہنی، ہمیشہ ختم ہو جاؤ گا۔ اگر مٹنا ہے تو نبی سے ہٹ کر اپنی مرضی کی زندگی جی لو، اور اگر باقی رہنا ہے تو پھر نبی سے کٹ کے نہ جیو، نبی کے ساتھ جڑ کے رہو، نبی کے ساتھ سارے بولو نبی کے ساتھ جڑ کے رہو۔ جس کھانے کو نبی کا قرب مل جائے وہ کھانا تو خراب نہیں ہوتا، وہ کھانا تو خراب نہیں ہوتا۔ جو نبی کے جسم کے ساتھ لگا ہو 100 سال بھی گزر جائیں وہ لباس بوسیدہ نہیں ہوتا، وہ لباس میلا نہیں ہوتا، وہ لباس گدلا نہیں ہوتا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جس نبی کے بدن کے ساتھ لگنے والی چیزیں 100 سال تک سلامت رہتی ہیں، باوقار رہتی ہیں، اس نبی کا اپنا بدن کیسے مٹی کھا سکتی ہے؟ اس بدن نبی کا اپنا بدن مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ اور یہ تو اس نبی کی بات ہے جو پچھلی صفوں میں مقتدی بن کے کھڑا ہے، یہ اس نبی کی بات ہے جو پچھلی صفوں میں مقتدی بن کے کھڑا ہے، جو نبی مصلی امامت پر امام بن کے کھڑا ہے۔ اندازہ کرے پھر اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور دیکھیں 100 سال گزرا ہے، کتنا؟ بولیے کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ جس جگہ پہ نبی کا وجود 100 سال رہا وہاں سے اور کوئی نہیں گزرا، آخر بستی کے قریب تھا، کوئی جنگل تھوڑی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کالذی مر بقریۃ، وہ شخص جو بستی پر گزرا، مر علی قریۃ، بستی پر گزرا، اگرچہ اجڑی ہوئی تھی بستی تو تھی، اگرچہ تباہ و برباد تھی بستی تو تھی، جب سویا تو بستی کے پاس سویا، 100 سال کے بعد اٹھا تو بستی کے پاس ہی اٹھا، سویا تو دیکھا اجڑی ہوئی ہے، اٹھا تو دیکھا بہاروں پہ ہے، بسی ہوئی ہے۔ توجہ ہے، بستی کے پاس سے گزرا تو اس بستی کے رہنے والے کبھی اس طرف نہیں آئے، کوئی باہر سے آنے والا کبھی اس راستے نہیں گزرا، کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہاں ایک میت پڑی ہوئی ہے چلو اسے دفن ہی کر دیں، نہیں سمجھے؟ 100 سال کا عرصہ ہے، چند دنوں کی بات نہیں، 2-4 دن کی بات نہیں، 100 سال گزرا ہے، نہ کسی کو گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیاں نظر آئیں، نہ کسی کو پڑا ہوا کھانا نظر آیا، نہ نبی کا وجود نظر آیا۔ نبی ہے کہ نہیں؟ بولو 100 سال نبی وہاں رہا یا نہیں؟ بولو تو صحیح، نہیں پتا چلا بھی
رہا کہ نہیں؟ رہا نا، 100 سال وہاں نبی رہا، کسی کو نظر نہیں آیا۔ اگر کسی کو نظر آتا تو کوئی نہ کوئی تو اپنا اس پر عمل ظاہر کرتا نا، دفناتا، نہلاتا، دھلاتا، دفناتا، کھانا کھا جاتا، ہڈیاں اٹھا کے لے جاتا۔ 100 سال بعد نبی کا وجود، کھانے کا وجود، گدے کا وجود، جس حالت میں تھا اسی حالت میں اٹھا۔ 100 سال تک کسی کی نظر نہیں پڑنے دی۔ میرے رب نے یہ بتانے کے لیے کہ نبی نظر آ جائے تو بھی ہوتا ہے، نبی نظر نہ آئے تو بھی ہوتا ہے۔ نبی کے ہونے کے لیے دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، نبی کے ہونے کے لیے دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ نبی دکھائی دے تو بھی ہے، نبی دکھائی نہ دے تو بھی ہے۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے دنیا کی نگاہوں سے چھپ بھی جاتا ہے، دنیا کو نظر آ بھی جاتا ہے۔ اگر کسی کو دکھائی دے دے یہ بھی نبی کی شان ہے، کسی کو دکھائی نہ دے یہ بھی نبی کی شان ہے، یہ بھی نبی کی شان ہے۔ لہذا ہونے کے لیے دکھائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہونے کے لیے دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ 100 سال تک حضرت عزیر وہاں رہے، کسی کی نظر نہیں پڑی، کسی کو اللہ نے دکھائی نہ دیا، نظر نہیں بھی آ رہے، پھر بھی ہیں، پھر بھی ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے وہ بقا، وہ وجود، وہ ہونا 100 سال کے لیے دیا۔ میرے نبی کو اللہ نے سارے سالوں کے لیے دیا، میرے نبی کو اللہ نے سارے سالوں کے لیے دیا۔ اور حضرت عزیر کو نشانی بنایا، وَلِنَجْعَلَكَ لِلنَّاسِ، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے عزیر کو نشانی بنایا ان کے زمانے کے لوگ بھی تھے اور یہ لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے بھی انہیں نشان بنایا کہ دیکھ لو، آج میرے یار پر آوازیں اٹھاتے ہو، میرے محبوب پر آوازیں اٹھاتے ہو، اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میرا رب مطلب قرآن پڑھو، کچھ وجود ہوتے ہیں لیکن میں انہیں نظر نہیں آنے دیتا، میں انہیں نظر نہیں آنے دیتا۔ اور ایک اس بات پر میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں، آنکھ ہو ابو بکر صدیق جیسی، آنکھ ہو عمر فاروق جیسی، آنکھ ہو عثمان غنی جیسی، آنکھ ہو مولا علی جیسی، بندہ ہو حضرت امام رفاعی جیسا، میرا نبی آج بھی قبر سے ہاتھ باہر نکالے۔ پتہ امام احمد رفاعی کون ہے؟ پتہ امام احمد رفاعی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ نے عرض کیا کہ حضور میں دور تھا، میری روح آ کر آپ کے روضے کے طواف کرتی تھی، میں دور تھا تو میری روح آپ کے روضے کا طواف کرتی تھی، اب میں خود آ گیا ہوں، اس وقت تک چین نہیں آنے والا جب تک آپ کا دست مبارک قبر سے باہر نہ آئے، میں اس سے مصافحہ بھی کروں، میں اس کی زیارت بھی کروں، میں اس کو چوموں بھی۔ اس وقت روضہ اطہر پر موجود 70 آدمی تھے مسجد نبوی میں، سب نے دیکھا کہ رسول اللہ کا ہاتھ باہر آیا، قبر انور سے ہاتھ مبارک باہر آیا۔ امام رفاعی نے مصافحہ بھی کیا، بوسہ بھی دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ دور آئے گا جب اعلیٰ حضرت کہیں گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارا نبی آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے ہم میں ہی ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 75 مرتبہ عالم بیداری میں رسول اللہ کا بات سمجھ آئی ہے؟ لہذا یہ نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، آتے ہیں نظر، دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں، کوئی قابل ہو
تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی نیندیں اس درد نے اڑائی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ اگر یہ درد ہی نہیں، اگر یہ تمنا ہی نہیں، اگر یہ آرزو ہی نہیں، اگر یہ طلب ہی نہیں، اگر یہ طلب ہی نہیں، تو پھر شکوہ کیسا کہ وہ دکھائی نہیں دے۔ اگر یہ تمنائیں آ جائیں تو علامہ اقبال نے تو کہہ دیا کہ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی موسیٰ بن کے آئے، کوئی ان کے در پہ آئے تو دامان طلب پھیلائے تو رومی بھی بنائے جاتے ہیں، جامی بھی بنائے جاتے ہیں۔ اور کچھ فرق نہیں ہے ذاتوں کا، کچھ فرق نہیں ہے ذاتوں کا۔ خیرات محبت ملتی ہے اس مکتب عشق میں، حبشی بھی سینے سے لگائے جاتے ہیں۔ کوئی صدق و یقین سے آئے تو دامان طلب پھیلائے تو رومی بھی بنائے جاتے ہیں، جامی بھی بنائے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فیض ختم نہیں ہوا، ان کا دروازہ رحمت بند نہیں ہوا۔ وہ الان کما کان کی شان میں فنا ہو کر یہی بقا رکھتے ہیں۔ اگر فرق آیا ہے تو خود ہم میں آیا ہے۔ آج کے واقعے نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر نبی سے جڑ جاؤ گے تمہاری ہوا خراب نہیں ہوگی، اور نبی سے کٹ جاؤ گے تو پھر تم کبھی بھی رہ نہیں سکتے، مٹ جاؤ گے۔ اگر باقی رہنا ہے تو رسول اللہ سے جڑ کے زندگی کرو، ان کی سنتوں سے جڑ کر، ان کی کتاب سے جڑ کر، ان کی تعلیمات سے جڑ کر، ان کی سیرت سے جڑ کر، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر، ان کے خیالات کو اپنے دماغ میں بسا کر زندگی گزارو، ان کی یادوں میں وقت گزارو، ان کے ذکر میں وقت گزارو، پھر دیکھنا تمہاری ہوا خراب نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا